همزه ونفخه ونفسه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محمد وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اس امت کی غیور خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. گزشتہ بھی ہم نے 1.5 مہینہ پہلے آپ کے درمیان میں حاضر ہوئے تھے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس حیات ناقصہ کو بڑھا کر ایک بہترین اور عمدہ صحت سے نواز کر پھر سے آپ کے درمیان میں اللہ نے بھیجا ہے. عزیزان محترم، جمعہ کا دن ایمان کی حرارت والا ہوتا ہے، جمعہ کا دن مغفرت والا ہوتا ہے. جمعے کے دن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام دنوں کی طرح یہ دن نہیں بلکہ ایمان کی حرارت والا دن ہے. جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے وہ ان کو بھی دیکھا گیا کہ جمعے کے دن غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر جوق در جوق اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اس نظریے سے کہ کچھ نصیحت ہوگی، کچھ واعظ ہوگا جس کو لیں گے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. اسی فکر کے تحت تمام مسلمان مرد و خواتین جمع ہوتے ہیں، اور آج بھی ماشاء اللہ العزیز اسی ضمن میں میرا اور آپ کا جمع ہونا طے پایا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ آج کے اس جمعے کے خطبے کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، یہاں کے صدر صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا عنوان دیجئے جس سے ہمارے دلوں کی گرہ کھل جائے اور جو دلوں پر، دماغوں پر جو دنیاوی محبت کا جو اثر چڑھ چکا ہے وہ بھی کچھ دیر کے لیے ختم ہو جائے کم سے کم. تو ہم نے سوچا کہ آپ کے درمیان میں ان باتوں کو لایا جائے جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان تازہ ہو اور یہ دنیا کی محبت ہماری کم ہو اور شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت ہو سکے، اور میں اور آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہوں اور پھر جنت ہمارا مقدر بن جائے. یہی فکر کے تحت ایک عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ انسان کے 4 دشمن. انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پر، دشمن کے عنوان پر آج کا یہ خطبہ رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آئیے عزیزان محترم، ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ اعلیٰ کی آیتیں ہیں، جس کو ہم ہر جمعہ میں امام صاحب کی زبانی سنتے ہیں
پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے، لیکن بد نصیبی میری اور آپ کی یہ رہی کہ ہم سن کر آمین کہہ کر سلام پھیر کر پھر سے دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ سورہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے احساس دلایا، سمجھایا اور بتایا کہ میاں یہ کرنا ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب کیا ہے، تم کو کرنا کیا ہے، تم کس طرف اپنے آپ کو ڈھال رہے ہو، کس طرف اپنے آپ کو جھکا رہے ہو، کس چیز سے تمہاری غفلت ہو رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دو باتوں کا تذکرہ کر کے میری اور آپ کی بہترین اصلاح کر دی۔ کاش کہ ان الفاظ کو میں اور آپ اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے کر اسے عملی جامہ اگر پہنا دیں انشاءاللہ، پھر دیکھنا ایک انقلاب پھر سے اس سرزمین پر بپا ضرور ہوگا۔ کیا کہا اللہ نے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ اتنے جمعے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک سال میں 50 یا 52 جمعے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جمعے کا اثر بھی میرے جسم پر، میرے جو ہے نا ذہن پر، میرے دل پر، میرے عمل پر نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، آخر جو قوم گری ہوئی تھی آج وہ تمہاری سردار بن گئی، اس کے باوجود مسلمانوں کو ہوش نہیں آتا۔ وہ قوم جس کو ہم نے جینے کا سلیقہ سکھایا، جس کو کھانے اور رہنے کپڑے پہننے کی تہذیب ہم نے بتائی، آج وہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود میرے اور آپ کے اندر تمیز پیدا نہیں ہوئی کہ پھر سے وہ دور کو دہرایا جائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے جو کہا اس کے برخلاف کرنے کے عادی بن چکے ہیں میں اور آپ، معذرت کے ساتھ۔ بہت ظلم ہم نے کر دیا اللہ کے احکامات پر، انہی میں سے یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہا اللہ نے کہ اے لوگو تم لوگ دنیا کی زیادتی کی طرف مر مٹنے والے ہو، جانے والے ہو، چاہنے والے ہو، لیکن تمہارے لیے بہترین چیز آخرت ہے، کہا اللہ نے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے آخرت کو برقرار اور باقی رہنے کا تذکرہ کیا اور دنیا سے بچنے کا اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن میں اور آپ ہیں کہ ہر وقت آج کل تو مساجد بھی نہیں چھوٹی، مسجد کے کونے میں، مسجد کی جانماز پہ جماعت کے ختم ہوتے ہی، خطبے کے ختم ہوتے ہی، 2-4 لوگ جمع ہوتے ہی کوئی اسلام کی بات نہیں، مسلمانوں کے سجانے اور سنوارنے کی بات نہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کیسے ظلم کو ختم کیا جائے اس پر کوئی گفتگو نہیں، قرآن نہیں آتا سیکھ لیا جائے اس پر کوئی گفتگو نہیں، احادیث نہیں آتی اس کے معلومات لیے جائے، کوئی گفتگو نہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ آپ کی کیا تجارت چل رہی ہے، میری کیا تجارت چل رہی ہے، 2 مہینے سے نقصان چل رہا ہے، آپ کو کتنا فائدہ ہوا، بیٹے نے باہر چلا گیا، آپ کا بیٹا بھیج دیا، میرا بیٹا ابھی تک نہیں بھیجا، میرا داماد ایسا نکلا، تمہارا داماد ایسا نکلا، ساری کی ساری گفتگو دنیا پرستی کے اندر میری اور آپ کی ہے۔ آؤ آج کی اس نشست میں یہ دشمن کون ہے میرے اور آپ کے، اس پر نظریہ ڈالتے ہوئے کم وقت کے اندر ہم بات کو کر کے آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ۔ دشمن میں 4 لفظ ہیں، ایک دال ہے، ایک شین ہے، ایک میم ہے، ایک نون ہے۔ 4 لفظوں کو ایک جگہ کر کے دشمن بتایا گیا اور اہل علم نے ان دشمن کے لفظ کو الگ الگ کر کے بتایا کہ یہ دشمن کس طریقے سے ہیں۔ دال سے کون دشمن ہے؟ دال سے دنیا ہماری دشمن ہے، اور اسی دشمن دنیا سے محبت کر کے انسان بھائی کا بھائی قتل کر رہا ہے، جائیدادوں کے لیے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے پولیس کیس کر رہا ہے، یہی دنیا کو چاہ کر، یہی دنیا کے لیے مر مٹنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر لائے۔ مسجد کے باہر آبادی سے کچھ اور باہر جب جا کر ایک جگہ رکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کپڑوں کے میلے کچیلے چندی پڑے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، کچھ انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، ماجرا کیا ہے؟ کہا یہی تو دنیا ہے، یہ جو دماغ والا آدمی تھا کل کہتا تھا یہ مال میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے،
میری نہیں سنتے، میں یہاں کا بڑا ہوں، میری نہیں مانتے، یہ دماغ سے کام لینے والا تھا۔ اللہ نے جو دنیا پرستی میں تھا، مرنے کے بعد نشان کے طور پر اس کی کھوپڑی کو رکھ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھ دنیا چاہنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ وہ لباس گواہی دے رہے ہیں، کل تک لوگ دنیا پہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے میرا لباس تمہارے سے اچھا، تمہارے سے میرا لباس مہنگا، تم کہاں پہن سکتے، تمہاری حیثیت کیا ہے، میرے پاس تو اتنی دولت ہے، یہ بھی پہن سکتا ہوں، یہ بھی پہن سکتا ہوں۔ جنہوں نے اس لباس کو اختیار کیا وہ تو مر گئے، آج ان کا لباس گھوڑوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ آج معاملہ میرا اور آپ کا یہی ہے کہ دنیا 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 بس بنانے کی اس فکر میں ہے۔ ہم نے کئی بار علماؤں سے سنا ہے، قرآن کی زبانی ہم نے سنا ہے، احادیث نبویہ سے ہم نے سبق لیا ہے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا جو مال جمع کر کر کے رکھتا تھا، نمرود کا عالم کیا ہوا جو دنیا پرستی میں تھا، قارون کا حساب کیا ہوا انجام جو مال سے دنیا سے محبت کر کے لوگوں کے خاندان کے ملک کے لوگوں کے جو نا اپنے حقائق کو دبا کر رکھتا تھا، اور یہ دنیا بنا بنا کر مال کو جمع کر کر کے رکھا اور زمین نے اسے نگل لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حقیقت کی کتاب کوئی خواب و خیال کی نہیں ہے۔ کسی مولانا نے رات کو خواب دیکھا، صبح کو کتاب لکھ دیا، یہ کتاب نہیں ہے۔ الحمدللہ لوح محفوظ سے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی کے قلب اطہر پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا، سچائی والی کتاب، ہر لفظ لفظ سورہ فاتحہ کے الف سے سین کے ناس کے سین تک ہر لفظ جچا تلا نپا سچا لفظ ہے۔ کب کاش کہ میں اور آپ دل کی گہرائی سے ان الفاظوں کو جگہ دیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہم نے تاریخ حقائق دیکھے ہیں، شداد نے جنت بنائی سنا ہم نے، لیکن وہی دنیا کیا ہو گیا، ایک قدم اندر ایک قدم باہر اور پھر ختم ہو گیا۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والوں نے بڑا قیمتی گھر بنایا، 5 7 سال 8 سال لگا دیے گھر کے بنانے میں، کچھ پتھر ایران سے منگائے، کچھ ٹوٹیاں آسٹریلیا سے منگائی، کچھ واج بیسن USA سے منگایا، کچھ سعودی عرب سے منگایا، کروڑوں روپے لگا کر ایک گھر بنایا۔ نہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام بتا رہا ہوں، بڑے ہمارے قریبی تعلقات، کئی دفعہ نصیحت ہم نے کی، یہ اچھی چیز نہیں ہے شیخ، آپ دوسروں کے جو ہے اللہ کے راستے میں مکانات اللہ کا گھر بنانے میں خرچ کیجئے، لیکن جس کے دل میں جب دنیا گھر کر جاتی ہے نا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کیسے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مختصر یہ 7 8 سال کا عرصہ لگا کے بہترین عالی شان گھر بنائے۔ جیسے ہی گھر بنائے، گھر بنانے کے بعد میں کہا کہ اب سامان لے جانا ہے، سامان کو رکھنا ہے، منتقل گھر میں ہونا ہے، تیاری ہوئی۔ اس سے 2 گھنٹے پہلے ہمارے سے فون پر بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ شیخ پہلے ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے، بعد میں دعوت وغیرہ کا دیکھا جائے گا۔ ہم نے کہا بسم اللہ جائیے۔ اللہ اکبر، مغرب میں سامان اٹھنا ہے، گھر میں نئے جانا ہے، آرزوؤں سے ارمانوں سے دنیا کے لیے کمائی ہوئی کمائی سے ایک عالیشان گھر محل تعمیر کرا بندہ، لیکن وقت ایسا آیا کہ مغرب سے پہلے عصر کی نماز پڑھ کر گھر میں جا کر پلان بنا رہا ہے بندہ کہ بھئی اب تیاری کرو، سامان سینتو، پہلے چلے جائیں گے، سامان اتار لیں گے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، ان پیسوں سے اس بندے نے اللہ کا گھر یا مدرسہ نہیں بنایا، یتیموں اور مسکینوں کی مدد اس نے نہیں کی، کہیں پر پانی کا انتظام نہیں کیا، کسی بیمار کی بیمار پوسی کے اندر پیسے نہیں لگایا، کروڑوں روپے لگا کر کے گھر بنایا۔ مغرب میں جا کر شفٹ ہونا ہے، عصر کے بعد پلان بنا رہا ہے، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے انتقال ہو گیا۔ کیا ملا؟ کیا ملا ذرا بتانا دوست؟ یہ دنیا کی جو محبت، یہ چنگاری جو ہے نا انسان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ سب کچھ معلوم مسلمان کو، سب کچھ معلوم توحید پرست کو، لیکن یہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے نا دل پر، یہ اس کو اتارنا نہیں چاہ رہے میرے باپ۔ ہر آدمی دوسرے والے کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہ رہا ہے۔ میرا گھر ٹینوں کا، ان کے پاس چھت پڑ گیا،
मेरे पास वही 4-4 किक मार के चालू होने वाली मोटरसाइकिल उन्होंने जो है एडवांस टेक्नोलॉजी की ले लिए। मेरे पास पुराना जो है फ्रिज खोलते दरवाजा हाथ को आ जाता, उन्होंने डबल डोर का फ्रिज ले लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अहले इल्म ने बेहतरीन बात ये लिखी कि अगर खबर में चैन से सोना है तो इस दुनिया को ठुकरा कर जियो और इस दुनिया को ठोकरों में रख कर जियो, अपने आप को रब के हवाले करके जियो। दुनिया में जागो अल्लाह के जो इस्लाम के लिए, कल खबर तुम्हारी ठंडी और आराम के सोने की जगह बनेगी। सबसे पहला दुश्मन दुनिया, दूसरा दुश्मन शीन शैतान। अल्लाह अकबर। इससे तो इतनी गफलत है हमारे जहनों के अंदर एक बेहतरीन नुक्ता बैठ गया है, अल्लाह वालम बिस्सवाब इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन एक सवाल ये बैठ गया है कि मैं सीने पे भी हाथ बांधता हूँ, जोर से आमीन भी बोलता हूँ, पैर से पैर भी मिलाता हूँ, दूसरे काम भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है जरा घर बनाने के लिए बैंक लोन ले सकता हूँ। जहन में आ गया बच्चे को पढ़ाना है, गवर्नमेंट से लोन लेके पढ़ाऊंगा, फलाना काम करना है, फलाने काम करके मैं करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। शैतान की जो दुश्मनी थी उसने तो मुकम्मिल कर लिया, लेकिन मैं और आप हैं कि उसकी शैतानियत से बच नहीं पा रहे हैं। तरह तरह से वो मुझे और आपको धोखे में डाल रहा है, तरह तरह से मुझे और आपको जो ना शिकंजे में कस रहा है। और बात दीनदारी की होगी लेकिन दुनिया हमारे जहन से निकलेगी नहीं। शैतान अपनी दुश्मनी की जो चाल थी मुकम्मिल तौर पर अपने पंजों को गाड़ कर अंजाम दे रहा है, और मुसलमान बेचारा शैतानी चालों से बचने की जुस्तजू कोशिश फिक्र कितने घंटे कर रहे हैं जरा बताइए तो सही ना। 24 घंटे में 10-12 घंटे काम के, 8 घंटे जो है सोने के, 20 घंटे तो निकल गए, 2 घंटे इबादत के, 22 घंटे हो गए, बाकी के 2 घंटे बचे हुए हैं। वो 2 घंटे हम समझ रहे हैं कि किसी को लाइक करके, किसी को फॉरवर्ड करके, किसी को शेयर करके, किसी से चैटिंग करके, किसी से बात करके वक्त गुजरना है ना बाबा किसी सूरत में। हम समझ रहे हैं कि यह शैतानी चाल नहीं है, तो इससे बड़ी गुमराही मेरी और आपकी कुछ नहीं हो सकती है। हर तरह से शैतान मुझे और आपको गुमराह करके ला रहा है। अभी आते आते हमारे साथियों से जहन में अल्लाह ने एक बात डाली तो हमने अर्ज किया, आपको भी देता हूं, ले जाइए। शैतान दुश्मन है और उसने प्लान बनाया है कि आदम से लेकर उसकी औलाद को गुमराह करके रहूंगा। अल्लाह ने वादा किया सूरह निसा की आयत नंबर 119 के अंदर, वादा करके शैतान ने कहा गुमराह करूंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे होंगे, जो मेरे बंदे होंगे, जो मेरे से डरने वाले होंगे, जो मेरी चाहत वाले होंगे, वो तेरी चाल में हरगिज नहीं आएंगे। अब गौर करना जरा, अकेले में बैठ के गिरेबान में मुंह डाल के 24 घंटे की जिंदगी को सामने रख कर ये देखना कि ये 24 घंटे में अल्लाह को कितना खुश किया, शैतान को कितना जो है ना खुश किया, अल्लाह को कितना नाराज किया, शैतान को कितना खुश किया। एक दिन की जिंदगी का रिजल्ट मिल जाएगा। और शैतान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, प्लानिंग बता रहा हूं मैं आपको, मुसलमान के प्लानिंग कुछ भी नहीं है। अंधी बहरी जिंदगी, गूंगी जिंदगी इसकी, पैर रख के भी लंगड़ा के चलता है इन्हें, जबान रख के भी गूंगा बन के जीता इन्हें, आंख रख के भी अंधा बन के जीता इन्हें, कान रख के भी बहरा बन के जीता, मफाद परस्ती में जीता इन्हें। शैतान रोज क्या करता है भाई, क्या कहता है अल्लाह के नबी ने, पानी पर अपना तख्त बिछाता है मगरिब के वक्त और लोगों को जमा करता है और सवाल करता है, पूछता है आज क्या किया जरा बताओ तो सही। अल्लाह अकबर। क्या मुसलमानों के किसी जिम्मेदार ने तमाम मुसलमानों को हर रोज मगरिब या ईशा के बाद फुर्सत में रहता है या फजर के बाद बिठा कर ये पूछा हो कि भाई क्या चल रहा है शहर में, कुछ इत्तला भी है, क्या अच्छा काम किया जाए, क्या प्रोग्रामिंग बनाई जाए, एक हफ्ता कुरान डिस्ट्रीब्यूशन का रखा जाए, एक हफ्ता सीरत का डिस्ट्रीब्यूशन का रखा जाए, लोगों को जो ना कुरान हदीस की तालीमात फलाने फलाने मोहल्ले में कमी दी जाए। प्लान बनाया है कभी नहीं बनाया। शैतान ने जो अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह के नबी ने कहा कि अर्श बिछाता है पानी पर, रोज पूछता है क्या किया। चेले आकर हर बात को बताते हैं, मैंने आज ये कर दिया, मैंने आज ये कर दिया, मैंने आज ये कर दिया। आखिर में एक शैतान आकर के सरदार से कहता है कि सरदार जी तुम जरा गौर से सुनना ये
کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان میں دراڑ پیدا کر دی، لڑا دیا دونوں کو۔ شیطان اپنے عرش سے اتر کر گلے لگا کر کہتا ہے تو انعام کا مستحق ہے۔ پلان بنا رہا ہے شیطان کیا کرنا ہے، پوچھ رہا ہے چیلوں سے کیا چل رہا ہے معاشرے میں۔ یہ بیچارہ مسلمان جمعے کو جمعہ آ کے آخری صف میں نماز پڑھ کے سلام پھر لے کے سب سے پہلے مسجد کے بعد بھاگ بھی جاتا ہے، یا نہیں تو خطبہ اگر سنا سمجھ میں آئے تو بات کو یوں سنتا، نہیں سمجھ میں آئے تو بات کو یوں سنتا، ختم اس کی زندگی اتنی سے۔ شیطان کے حربوں سے واقف ہونا لازم ہے، شیطان کی چالوں سے واقف ہونا لازم ہے۔ علم والے کو شیطان علم کے ذریعے سے بہکاتا ہے، اور جو ہے ان پڑھ انسان کو شیطان ان پڑھ طریقے سے بہکاتا ہے، لیول ہے اس کے پاس۔ کبھی پڑھنا کتاب مل جائے گی مارکیٹ میں، ابلیسی مغالے تھے، پڑھیے کبھی نا، وقت نکالیے نا کبھی۔ فون پڑھنے سے بہتر ہے، فیس بک پڑھنے سے بہتر ہے، انسٹاگرام پہ آنے سے بہتر ہے، اسنیپ چیٹ پہ جانے سے بہتر ہے، واٹس ایپ کثرت سے کرنے سے بہتر ہے، غیر ضروری نیوز دیکھنے سے بہتر ہے کہ یہ کتابوں کو پڑھ کے اپنی اصلاح ہم کر سکتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس میں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ علماء ان مواد کو جمع کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہر انسان سمجھ رہا ہے میں پارسا ہوں، شیطان کہاں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آپ کوئی اندازہ نہیں ہے۔ دوسرا دشمن شیطان۔ اللہ اکبر۔ وقت کی تنگی کے حساب سے میں نقطے پر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں تو بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، اللہ اکبر، یہ چیز تو مسلمانوں کو اتنا گمراہی کے دلدل میں ڈھکیل دیا کہ انسان کے پاس سے سب سے پہلے اس کی عقل معوف ہو گئی، اس کے بعد جو دوسرا نمبر آیا یہ شے کے ذریعے سے اس کے اخلاق بدترین ہو گئے۔ تیسرا جو دشمن ہے، پہلا دنیا، دوسرا شیطان، تیسرا مال، میم سے مال۔ ذرا ٹھنڈے دل سے اکیلے میں بیٹھ کے، سب لوگوں کے درمیان میں نہیں، اکیلے میں بیٹھ کے ذرا تدبر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا کہ یہ مال کمانے کے لیے میں روز کیا کیا کام کر رہا ہوں، اس مال کو جمع کرنے کے لیے میں کیا کیا اصولوں کو توڑ رہا ہوں۔ یہ مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کہیں میرے جو ہے نا بدن میں، میرے دل میں، میرے عقیدے میں تو نہیں جمع ہو گئی۔ یہ تدبر اور غور و فکر کرنے کا وقت ہے۔ ہر شخص کو دیکھیے آپ، اب سے پہلے ہمارا بچپن تھا، جو بزرگ ہیں ان سے پوچھنا آپ، کمانے والا ایک آدمی ہوتا تھا، کھانے والے 5 7 8 آدمی گھر میں موجود ہوتے تھے، کبھی شکایت نہیں بھی، کھانے کی شکایت نہیں، رہنے کی شکایت نہیں۔ آج کل تو معاملہ بڑا الٹا ہو گیا ہے۔ اس دور میں مہمانداری ہوا کرتی تھی 8 8 10 10 دن کی مہمانداری، پورے کا پورا گھر آ جاتا تھا مہمان بن کر۔ اور آج یہ مال کی محبت میں، مال کے نقصان کو جو ہے نا ہم سامنے رکھ کر کے، یہ مال کی محبت میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلا دن مہمان، دوسرا دن انسان، تیسرا دن شیطان۔ کیسا بھگانا بھگائے تھے اس کو، ختم ہماری محبت یہاں تک ہی رہ گئی ہے۔ آج گھر کے پورے افراد 4 5 کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حرص مال سے ختم نہیں ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے نا مال کی گرفت میں کیسے جا رہے ہیں۔ دشمن کہا، اللہ نے سورہ منافقون کے اندر واضح طور پر کہا، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ لیکن یہی مال کی محبت میں آج انسان کیا کر رہا ہے بھائی؟ سب سے پہلے مال کی محبت میں انسان نے اللہ کی ناراضگی مول لی۔ اب آپ کہیں گے کہ مال کے کمانے سے اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ نبا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح اور کلی طور پر 2 لفظوں کو اختیار کر کے حکم جاری کر دیا، سمجھا دیا مجھے اور آپ کو، انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، سب کو سمجھا دیا۔ یہ کہا اللہ نے، ہم نے تمہیں رات دی ہے میاں آرام کرنے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے رات دی ہے، اور دن کو تمہارے لیے بنایا ہے معاش تلاش کرنے کا ذریعہ۔ لیکن ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اندر جا کر
80,000 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह और माल की मोहब्बत में हमने अल्लाह को नाराज करने का जरिया बनाकर दिन तमाम फजर में आकर वो बंदा बंदी सोती है तो असर की नमाज में उठती है। फजर भी गई, जोहर भी गई, असर भी गई। असर की नमाज में जैसे उठा 2-4 लोटे पानी डाले, इस तरह के कपड़े पहने, गाड़ी घर के सामने आगे बैठ के फिर कंपनी को। रात को जाग के काम करना, अल्लाह को नाराज करना, ये माल की मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है। तवक्कुल हमारे अंदर से खत्म हो गया। हम चाह नहीं रहे हैं कि जमीन पर बैठकर जिंदगी गुजार लेंगे। हम ये नहीं चाह रहे हैं, पहले हाथ के पंखे थे, अब इलेक्ट्रिक पंखे आ गए, कम से कम कूलर का इस्तेमाल करके जिंदगी गुजार लेंगे। हम ये नहीं चाह रहे कि मेरा घर आलीशान ना सही, मेरी खबर और जन्नत मेरी अच्छी बन जाए। यह फिक्र मुसलमानों की खत्म हो गई। इंसान सोच रहा है माल की मोहब्बत में कि नहीं भाई, मस्जिद का चंदा देने की बारी आई तो मत के 10 के नोट निकाल करके इंसान डालेगा। घर बनाने की बारी आई तो 2 लाख रुपए तो खड़े खड़े इंसान खर्च कर देगा। यह मोहब्बत है हमारी माल से, यह मोहब्बत है हमारी दुनिया से। शैतान की यह खतरनाक चाल, इसको समझने से खासिर है मुसलमान। आज शदीद जरूरत है कि यह दुनिया को थोड़ा सा साइड में, कोने में रख दे। इंशाअल्लाह फिर से इस्लामी तालीमात, इस्लामी कानून, इस्लामी बात, कुरान की तालीमात, अहदीस का दर्स, साहबा की सीरत, रसूलुल्लाह की सीरत मेरे घर की 4 दीवारें में मैं और आप मिलकर अगर दाखिल कर दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर इंशाअल्लाह ताला कोई बुरे दिन मुझे और आपको देखना नहीं पड़ेगा। कोई दुश्मन इस्लाम पर दहशतगर्दी का लेबल नहीं लगाएगा। फिर किसी मुसलमान को गाय के नाम पर कत्ल नहीं किया जाएगा। फिर किसी बहन के जिस्म से बुर्का और कपड़ों को उतारने की नौबत नहीं आएगी। कब होगा ये? जब मैं और आप अपने आप को सरेंडर कर दें, ये तसव्वुर करें, ये अल्लाह से अहद करें कि अल्लाह तूने माल तो बनाया है जरूर, लेकिन मालदार भी मुझे बनाना तो उस्मान ज़ुन्नुरैन के जैसा बनाना। तूने माल दुनिया में लाया है, तू मुझे मालदार बनाना चाहता है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जैसा मालदार बनाकर मुझे खैरात करने वाला बनाना। कहाँ है फिक्र, बताइए तो सही ना। ये सोच है हमारी, ये सोच है हमारी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, जिसके बुनियाद पर आज मामला ये हुआ अज़ीज़ान मोहतरम कि मदरसे ज़कात के पैसों पर चलने वाले बन गए। ये तो अच्छा हुआ, पहले का पहले ऐलान हुआ कि मसाजिद में ज़कात नहीं दे सकते, वरना मुसलमान सारे के सारे असली रकम को रोककर सिर्फ ज़कात मसाजिद को दे देते। भाई लो दो, इमाम साहब की तनख्वाह, लाइट का बिल, मुअज्जिन की तनख्वाह, चुन्ना दलाना, ज़कात के हेले जाओ। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। इतनी मोहब्बत माल से, अस्तग़फिरुल्लाह। ज़रा गौर करने की बात है, माल की मोहब्बत की जब बात आई तो मेरे और आपके आका की सीरत मेरे आँखों के निगाहों के सामने होनी चाहिए। उस सीरत को पर निगाहों के सामने रखकर सुनकर निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उस सीरत पर दरामद जो है अमल दरामद होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? अमल होना चाहिए। इसलिए कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को इंसानों के लिए नमूना बनाया। आओ एक वाक़या, माल की मोहब्बत कहाँ तक मैं और आप अपने नबी से चाहते हैं। अब ये तो हम आपसे नहीं पूछेंगे कि नबी को कितना चाहते हैं भाई, 100% चाहते हैं या 50% चाहते हैं, वो नहीं पूछेंगे हम आपसे। सिर्फ आप अपने तौर पर अपना इम्तिहान दे के कामयाब होने की कोशिश करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, ग़ालिबन ज़ोहर या असर की नमाज का वक्त था। आप फारिग हुए और कभी आपने ऐसा नहीं किया, आप मुसल्ले से उठे और सहाबियाँ जो सफ में बैठे हुए थे उनको फलांगते हुए निकले और माँ आयशा के हुजरे की तरफ चले गए। कुछ वक्त और वक्फा गुजरा, अल्लाह के नबी हुजरे से वापस नहीं आए। साहबा के पास सवालात पैदा हो गए, क्या माजरा है और हो क्या रहा है। अल्लाह के नबी ऐसा चले भी गए, सेहत तबीयत खराब, कुछ मामलतदारी हुई है, क्या हुआ है आखिर। साहबा सोचने में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरानी चेहरा अम्मा आयशा के हुजरे से निकला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से आए और अपने मुसल्ले पर बैठ गए। साहबा अदबन सवाल करने लगे, या रसूलल्लाह माजरा क्या है, कोई सेहत खराब, किसी का खौफ, क्या मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं,
सब अमन बेहतरीन, अल्लाह ने खुश और खुर्रम रखा है हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मामला मेरे साथ हुआ है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह बताइए क्या माजरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुज़िश्ता कल में एक आदमी ने खजूर के गुटली के बराबर सोने का एक टुकड़ा लाकर मुझे तोहफतन दिया और मैंने उसे उठाकर कहीं रख दिया और अल्लाह ने मुझे उससे नाशना कर दिया, मैं भूल गया। लेकिन जैसे ही मैं नमाज से फारिग हुआ मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ है, मोहम्मद तेरे घर में सोने का टुकड़ा मौजूद है, वो तू लोगों में पहले तकसीम करेगा या तुझे मौत पहले आएगी। मैं घबरा गया, इस सवाल से मैं उठा और वो सोने का टुकड़ा लाया हूं, इसे गरीबों में तकसीम कर देना। अल्लाहु अकबर, एक मामूली खजूर के गुटली के बराबर सोने के इवज मेरे और आपके आका परेशान हो गए। और आज मैं मुरुस्ता रहता हूं बैंक के लाकर को देखकर कि मेरी बीवी के पास खानदान में किसी के पास नहीं 20 तोले सोना मौजूद है बाबा, अंगूठियां चंदन हार मौजूद है। जैसी मैं घड़ी पहनता हूं खानदान में कोई नहीं पहनता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये जो माल की मोहब्बत है, जो शहर के तुम्हारे गरीब यतीम बच्चे भूख के लिए तड़प रहे हैं, कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जो बीमार हैं, शुगर के मरीज हैं, दवा खाने के लिए पैसे नहीं, मोहताज हैं। बरसों से जिन्होंने गोश्त का मजा नहीं चखा, बरसों ने जिन्होंने मीठा नहीं खाया, बरसों में जिन्होंने अच्छी ग़िज़ा को इस्तेमाल नहीं किया, और मैं अपनी माल की मोहब्बत में ऐसा गर्क हो चला हूँ कि मेरे पड़ोसी में भूखा मरता रहे, मैं अपने घर में मसालेदार खाने बनाकर खाता रहूँगा। हालात ये बना दिए, माल की मोहब्बत में हमने निकालना ही नहीं चाहते। अरे बनना है ना तो वैसे बनना है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा था, मक्के से लेकर मदीने तक सब कुछ लुटा पिटा कर हिजरत करके मदीना आए थे। ऐलान हुआ अल्लाह के नबी के जरिए से, कौन है साथी बताओ। यहूदी का जो कुआं है बेर रूमा का, यहूदी आधा बेचना चाहता है, उसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे, कौन है तैयार। हम तो सोचते थे कि भाई अभी तो 5 साल के बाद कमा के बाहर से आया हूं, अभी सोचा था बच्ची की शादी करना है, वो प्लाट खरीदना है, बीवी ने कहा था कि फ्लैट भी बिकने वाला है, तमाम तर प्रोग्रामिंग है, माल तो उतना नहीं है, देखेंगे फिर क्या करना है। पहला फ्लोर अल्लाह का पढ़ने वाला है घर का, उसमें से कुछ 10 थैले सीमेंट दिला देंगे, खाली बस से चलो, इतना तो लग रहा है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माल की मोहब्बत में कभी अपने आप को झुकाया नहीं। अल्लाह के नबी के सामने हाथ उठाकर कहा, या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए, क्या खरीदना है। बेर रूमा का कुआं आधा खरीदना है, मुसलमानों के लिए वक्फ करना है, मैं तैयार हूं या रसूल अल्लाह। चंद दिन के बाद पूरा कुआं खरीद लिया, फुल पैसों के साथ, अपने किसी का चंदा नहीं लिया, 1 दिनार दिरहम भी। मस्जिद नबवी बनाने की बारी आई, अपने माल को मस्जिद नबवी बनाने के लिए वक्फ कर दिया। तबूक में जाने की बारी आई, 7 मर्तबा मेरे आका ने कहा ये होना, ये होना, ये होना, किसी और को हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर वक्त उस्मान गनी ने हाथ उठाकर कहा, या रसूलल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूं। ये सिफत कब आएगी, ये मोहब्बत यहां से कब निकलेगी। ये मोहब्बत निकलेगी तो सजदों में भी मज़ा आएगा, ये मोहब्बत यहाँ से निकलेगी जिक्र में भी मज़ा आएगा, ये मोहब्बत यहाँ से निकलेगी तहज्जुद पढ़ने का जज्बा पैदा होगा, ये मोहब्बत यहाँ से निकलेगी तो मसाजिद में वक्त गुजरने का ज़रिया भी हम बनेंगे। आज मसाजिद वीरान पड़ी हुई है, नमाज होने के साथ ही 15 मिनट के बाद मस्जिद को लाक डाल दिया जाता, मियाँ बीवी का झगड़ा होता, लोग जाके जो है ना मस्जिद में पूछते कि कोई इमाम साहब है, कोई मौलवी साहब है जिनसे फैसला कराएंगे, मस्जिद को इतना बड़ा ताला। अब वो निकल गए पीएस में चले जाते, इज्जत पामाल, उम्मत मोहम्मदिया बदनाम। क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ नहीं मालूम। निकालिए ये माल की मोहब्बत को, खर्च कीजिए इस्लाम के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बीमारों के लिए। जो खर्च कर देंगे वो बच जाएगा, जो खाएंगे फुजला गिलाजत बनकर नीचे से निकल जाएगा, हिसाब तो बाकी रह जाएगा। क्या कहा था
میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخلہ لیا، گوشت کی بو آ رہی تھی۔ پہلے کے ایسا فریج تو نہیں تھا کہ فریج میں اٹھا کر رکھ دے، کچے کپڑے میں لپیٹ کر گوشت کو رکھا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخلہ لیا تو گوشت کی بو آئی۔ جب گوشت کی بو آئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ گوشت کی بو آ رہی ہے عائشہ۔ عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کل فلاں عورت نے ایک ران بھیجی تھی، بکرے کی ایک ران تحفتن بھیجی تھی، میں نے اس میں سے کاٹ کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور جو بچا تھا وہ آپ کے لیے جو ہے کافی دن سے آپ گوشت نہیں کھائے، آپ کو دینے کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بچ گیا ہے، یہ نہیں بچا، جو تو نے تقسیم کر دیا ہے نا وہ بچا ہوا ہے۔ درس دیا میرے آقا نے۔ لیکن کہاں ہے دوست؟ کہاں سے لائیں یہ طبقے کو؟ کہاں سے لائیں؟ قرآن 30 پاروں کا وہی ہے۔ محرم کے مہینے میں ہم نے جب قرآن سے دوری اختیار کی، نبی کی سیرت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، صحابہ کے جذباتی واقعات اور مناظر کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کی، اور صحابہ نے اپنی اولاد کو کیسے اسلام کے لیے شہید ہونے کا جذبہ بچپن سے دلایا تھا، وہ اولاد تیار کرنے سے ہم لوگ کم تر رہے، اور اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی خالائوں کو، اپنی بہنوں کو اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ دلانے کی سوچ ہم نے جب چھوڑ دی، اور یہ دنیا کی محبت میں جب ہم آ گئے تو اب قرآن ہمارے سینوں سے بھی نکل گیا۔ اور ایک ظالم کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جس طرح سے رسول کے آگے علی کی جو ہے نا حرمت یا علی کا مقام نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے علی کے سامنے ابو بکر کا بھی مقام نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان جواب دینے کے لیے قابل نہیں، کوئی مسلمان اس کی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان اس کے بارے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپس میں بولو، گلم گلی کر کے، چیخو پکار کر کے کچھ کا کچھ نہیں ہم کر ڈالیں گے۔ یہ مال کی محبت انسان کو تباہی کے دہانے پر لا دی۔ آخری دشمن نفس، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک ہے عزیزان محترم۔ نفس کرتا کیا ہے آخر، اور کون سا نفس مجھے اور آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے، لے جاتا ہے؟ آج ہماری فکر ختم ہو گئی، نفس پرستی کی غلامی میں آ گئے میں اور آپ، نفس پرستی کی غلامی میں اور آپ کر کے جی رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، انسان سو کر کہتا ہے دل بولا ذرا تھک گیا تھا، سو گیا بھائی، تھوڑی دیر سے پڑھ لے تو نماز۔ شیطان نے گمراہ کر دیا آپ کو۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، فجر کی نماز میں جو ہے نا یہ کہہ کر نفس جو ہے نا اتنا موٹا کر لیا، پلٹ کر کرمٹ بدل کر مسلمان سو کر کہتا ہے ابھی تو اذان ہوئی ہے، 20 منٹ تو رہتے ہیں جماعت کھڑے رہنے، تھوڑی دیر سے اٹھ کے پڑھ لوں گا۔ یہ نفس پرستی کی غلامی سے نکلنا پڑے گا، تب جا کے ہر دعا قبول ہوگی، اور اللہ کے محب اور مقرب بندوں میں میرا اور آپ کا شمار ہوگا۔ نفس کی بات سنتا ہے انسان، اللہ اور اس کے رسول کی کہاں سنتا ہے؟ نفس نے کہا، دل بولا کھا لیا، دل بولا سو گیا، دل بولا ناچ لیا، دل بولا چلا گیا، نہیں جا رہا ہوں تھا بھائی، مگر دل بولا ذرا بہت دن ہوئے نہیں جا کے نہ جا کے آ جانا۔ یہ جو الفاظ نفس پرستی کے میرے اور آپ کے دل اور دماغ پر رچ اور بس گئے ہیں نا، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ نفس کو کچلنا چاہیے۔ اس وقت کو بھی ہم نے بھلا دیا۔ کس کی بات پر یقین کریں گے دوستوں؟ راملو کی بات پہ یقین آ گیا، ڈسوزا کی بات پہ یقین آ گیا، گیتا سنیتا کی بات پہ یقین آ گیا، لیکن رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو پھر وہ 1,44,000 صحابہ کی جو جماعت اس سرزمین کے اوپر اسلام کو غالب کر دی تھی، وہ 4-5 خلفائے راشدین جو تھے، ایک خلیفہ کے تحت 24 لاکھ مربع گز کا اسلام چل رہا تھا۔ کب تھا؟ انہوں نے نفس کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ کیا کہا تھا میرے آقا نے؟ جب جنت اور جہنم بنائی گئی، جنت اور جہنم کے بنانے کے بعد اللہ نے جبرائیل سے کہا جا جبرائیل جہنم دیکھ کے آ۔ جہنم دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان حال، چہرہ فق ہو گیا۔ آ کر کہتے ہیں یا اللہ کیا بدترین مقام بنایا ہے، کوئی نہیں جائے گا اس میں، کوئی نہیں جانے کی جستجو اور کوشش خواہش کرے گا، اتنا خطرناک مقام ہے، دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، اور ایک مقام ہے وہ بھی دیکھ کے آ۔ جنت دیکھے، خوش خوش
خوش خرم کر کے آئے، کہے یا اللہ کیا مقام بنایا تو نے، سبحان اللہ، اس سے عمدہ مقام کوئی نہیں، ہر بندہ ہر انسان یہاں جانے کی جستجو کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر دوبارہ جہنم کی بات نہیں کی، کہا کہ اے جبرائیل جا جنت کو دیکھ کے آ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھنے کے لیے گئے، جنت کو دیکھ کر واپس آئے تو جہنم سے زیادہ غضبناک چہرہ لے کر کے آئے، پریشان حال ہیں۔ اللہ نے کہا کیا ہوا جبرائیل؟ ابھی تو وہ مقام کی تعریف کر رہا تھا، سب لوگ اسی میں جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، یہاں جائے گا، تعریف کر رہا تھا۔ کیا ہوا جبرائیل؟ جبرائیل علیہ السلام نے عمدہ جواب دیا۔ اس دشمن کی پہچان جبرائیل نے اس وقت کرائی جب اللہ رب العزت جنت اور جہنم کی تخلیق کی بنایا اسے۔ کیا کہا جبرائیل نے؟ یا اللہ جہنم بھی دیکھا ہوں، پھر جنت کو بھی دیکھا تھا، پھر دوبارہ جنت کو دیکھا، جنت کو تو نے نفسانی خواہشات سے گہرا بنا کر رکھا ہے، جو نفسانی خواہشات کو کچلے گا وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ سوچ لینا ذرا، داڑھی مونڈتے وقت، پینچوں کو زمین پہ لڑاتے وقت، جوڑی کی رقم لیتے وقت، ہاں شادی میں باجا بج رہا ہے، میرا کیا ہے اس کے اندر؟ میرا تو نہیں ہے نا، دوست دعوت دیا بجا لے رہا ہوں انہیں، میرا کیا ہے؟ ادھر باجا بج رہا، تم بسم اللہ بول کے کھانا بھی کھا رہے ادھر۔ یہ نفس پرستی سے نکلنا پڑے گا عزیزان محترم۔ نفس ہم پر غالب آ گیا، ہم نفس پر غالب آنا تھا، لیکن وہ موقع ختم کر دیا ہم نے۔ آج بھی موقع ہے، وہ پوری دنیا کی ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا میرا رب منتظر ہے میرے اور آپ کی توبہ کا، کہ میرا بندہ ہے، نسیان سے ہے، خاکی ہے، اس کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے پاس بھی ہے، میرا بندہ گناہ کر کے جب پلٹ کر میرے پاس آ جائے اور اپنی غلطیوں کو میرے سامنے رکھ کر دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لے، میرے رحمت کی جلال کی قسم میں اسے اسی وقت میں معاف کر دیتا ہوں۔ پلٹنے کی ضرورت ہے نا۔ کون توبہ کر رہا ہے؟ توبہ ہم نے کس چیز کا نام رکھا ہے پتہ ہے؟ یہ کون سی چڑیا مسلمانوں کے درمیان میں آ گئی معلوم ہی نہیں ہے، کہاں سے نکل کے آئی۔ توبہ عہد کا نام ہے، دوبارہ نہ کروں اللہ، نہیں کروں گا، عہد کرتا ہوں تجھ سے، یہ توبہ تھی۔ آج توبہ کو ہم نے بدل کر کہا توبہ کر لو بھائی، توبہ کر لو، گناہ ہوگا نا، یہ توبہ ہے؟ یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ توبہ کا کون سا سسٹم ہے؟ یہ توبہ لائے کہاں سے؟ اس کو توبہ نے کس کو جو ہے کون قرار دیا؟ آج تک مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ لہٰذا عزیزان محترم، دال سے دنیا، سین سے شیطان، میم سے مال، نون سے نفس، یہ دشمن کے اندر ہی چھپے ہوئے چار دشمن ہیں۔ ان چاروں سے بچنے کا سسٹم، طریقہ کیا ہے؟ 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے، صحابہ کی سیرت میں موجود ہے۔ کسی کو اپنا ایمان اگر مضبوط کرنا ہے تو یہ 2 نقطوں کو پکڑ کر چلے انشاءاللہ، صرف زبان کی نوک سے نہیں، پڑھتے جائے، عمل کرتے جائے، پڑھتے جائے، عملی زندگی بناتے جائے، پڑھتے جائے، اپنی زندگی میں عمل کو بڑھاتا جائے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اسی لیے ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں، اسی لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عمل کی طرف اٹھایا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے نماز کا، صلاح کا تذکرہ کیا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہر جگہ جہاں نماز کا تذکرہ ہے، صلاح کا تذکرہ و زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے اللہ نے جہاں ایمان لانے کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والو عمل صالح کر لو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ عمل صالح کرتے ہیں۔ میں اور آپ نے تو ایمان لا لیا، اب آنا ہے عمل صالح کی ڈگر پر، عمل صالح کی گاڑی میں بیٹھنا ہے، عمل صالح کو بہترین بنانا ہے، عمل صالح کو زندگی میں لانا ہے، عمل صالح کی گفتگو کرنا ہے، عمل صالح کے ذریعے سے ایک صالح اور بہترین معاشرہ مسلمانوں کا تیار کرنا ہے۔ اسی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جنت ملتی
ملتی ہے، ورنہ دشمن کی سازشوں کے شکار بنو گے تو دشمن آپ کو جنت میں نہیں ملے گا، جہنم میں ملے گا۔ کرنا ہے دوستی کر لیجئے دشمن کے ساتھ، اصول اپنانا ہے اپنا لیجئے دشمن کا، اور سیدھے میں اور آپ اگر نہیں اپنائیں گے اصول تو پھر جائیں گے جہنم میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔